الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ساری خوبیاں رب ذوالجلال کے لیے ہے کہ جس نے اس کرۂ ارض پر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث کیا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر گاہے بگاہے انبیاء کرام کو مبعوث کرتا رہا. مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو جہنم کی ہولناکیوں سے ڈرائیں اور جنت کی خوشخبری سنائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک الفاظ سے جنت کی خوشخبری گاہے باگاہے سناتے رہے جو ہم تک پہنچی. خود اللہ تبارک و تعالی نے بھی جنت کی خوشخبری کے ایک الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے. لیکن آج کی جو آیت پڑھی گئی سورہ رات کی آیت نمبر 29، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے خوشخبری ہے. طوبى لهم وحسن مآب، اور عمدہ ٹھکانہ ہے.
تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری کے لیے جن لفظ کو چنا، جو لفظ اس میں استعمال ہوا ہے وہ ہے لفظ طوبہ۔ طوبہ کا ایک معنی ہوتا ہے خوشخبری، امن والی زندگی، اس طریقے سے خیر، بھلائی، نعمتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے، ایسے مسلمانوں کے لیے، ایسے ایمان والوں کے لیے جو لوگ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرتے ہیں، ان کے لیے کہا طوبیٰ لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو طوبیٰ جو لفظ ہے اس کا لفظی معنی خوشخبری ہوتا ہے، امن، چین، نعمتیں، خوشگوار زندگیاں، خیر، بھلائی، ساری چیزیں ہیں۔ لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ طوبیٰ کی تشریح بھی کی ہے، جیسا کہ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں پھل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جنت میں ایک درخت ہے اور اس درخت کا سایہ اتنا لمبا چوڑا ہے، اتنے دور تک پھیلا ہوا ہے کہ ایک تیز گھوڑ سوار اس سائے میں 100 سال تک تیز رفتاری کے ساتھ چلتا رہے تب بھی ختم نہ ہو۔ اس درخت کا نام کیا ہے؟ طوبیٰ ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے طوبیٰ ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اس کے لیے طوبیٰ ہے، لیکن اس کے لیے طوبیٰ ہے، اس کے لیے طوبیٰ ہے، اس کے لیے طوبیٰ ہے۔ 3 بار آپ نے کہا، کس کے لیے؟ جس نے میرے اوپر ایمان لایا حالانکہ اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طوبیٰ کی تعریف کی اور کہا کہ طوبیٰ یہ جنت میں ایک درخت ہے اور اس درخت کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے، اس کا سایہ اتنے دور دور تک پھیلا ہوا ہے کہ ایک گھوڑ سوار اس کے تنے میں، اس کے سائے میں تیز رفتار گھوڑے سے چلتا رہے، دوڑتا رہے، سال بھر تک دوڑے تب بھی اس کا سایہ پورا نہ ہو۔ دوستو، اس جنتی درخت کا نام طوبیٰ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ طوبیٰ کے ساتھ کن کن مقامات پر کن کن لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے۔ آئیے سب سے پہلی حدیث، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبیٰ لمن، کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ خوشخبری ہے۔ خوشخبری سمجھیے یا پھر یہ کہیے کہ جنت کا وہ درخت اس کے لیے ہے۔ طوبیٰ من ملک لسانہ، پہلا خوش نصیب انسان جس کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ہے، یا جنت کا وہ درخت اس انسان کے لیے ہے جس نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا۔ میرے دوستو، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ہمیں گوشت کا ایک لتھڑا زبان کی شکل میں دی ہے، اس کا استعمال سوچ سمجھ کے ہی کرنا چاہیے۔ ہم سوچتے نہیں ہیں، بعد میں افسوس کرتے ہیں، جو من میں آیا جیسے چاہے اس کا استعمال کر لیے، پھر افسوس ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طوبیٰ اس شخص کے لیے ہے جس نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا، اپنی زبان کی حفاظت کی۔ اسی لیے جب یہ بات آتی ہے تو کئی ایک حدیث اس ضمن میں آتی ہے زبان کے تعلق سے۔ ایک جگہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسا عمل بتائیے کہ ہم کریں تو جنت میں چلے جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کف علیک علی ھذا، زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پکڑا اور کہا کہ یہ اس پہ کنٹرول کر لے۔ اسی طریقے سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وصیت فرمائیے، مجھے کچھ نصیحت کریے مختصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقل بلسانک الا معروفا، وصیت سننا چاہتا ہے، سن، مختصر وصیت، کچھ کہنا ہو اپنی زبان سے
سچی بات ہی بول، باقی خاموش رہ۔ اسی چیز کو صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اگر مسلمان ہو، مومن ہو، تمہارا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہے، آخرت حق ہے، قیامت ہونے کی ہے، تو سنو، اگر تمہارا یقین ہے فلیقل خیرا، تو بولنا ہو تو سچی بات بولو، خیر کی بات بولو، اور نہیں تو خاموش رہو۔ اسی طریقے سے ایک جگہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں، حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختصر ہمیں جو ہے بیان کریے، ہمیں کوئی حدیث بتائیے کہ جو ہم جنت میں چلا جائیں، ہم جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن، زبان کو قابو میں رکھ اور غریبوں کو کھلاتا رہ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں جنت میں لے جائیں گی اور جہنم سے بچا لے گی۔ ایک جگہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، خالی اوقات اپنے گھر میں گزارو، اور تیسری چیز کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی غلطیوں پہ رو، اپنے گناہوں پہ رو، ان کے لیے کیا ہے؟ توبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ لمن، کس کے لیے؟ من، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے من ملک لسانہ، جس نے اپنے زبان کو قابو میں رکھا، ووسع بیتہ، خالی اوقات اپنے گھر میں گزارا، وبکا علی خطیئتہ، اور اپنے گناہوں پہ رویا، اس شخص کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ ہے، یعنی خوشخبری ہے، یا جنت کا وہ سایہ پانے والا ہے، جنت کا وہ درخت جس کو توبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس سے ملنے والا ہے۔ آگے چلیے، اور کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کہا طوبیٰ للشام، شام والوں کے لیے طوبیٰ ہے۔ صحابہ کرام کھڑے تھے، پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لماذا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری، یہ طوبیٰ شام والوں کے لیے کیوں؟ ہم مکے میں ہیں، ہم مدینے میں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ پر قربان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأن ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتہا علیہا، اس لیے شام والوں کے لیے توبہ ہے کہ رحمان کے فرشتے اپنا پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ تو شام کی بڑی فضیلت آئی حدیث کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشام ارض المحشر والمنشر، شام کی سرزمین وہ زمین ہے جہاں سے محشر بھی بپا ہوگا اور جہاں سے منتشر بھی ہوں گے، یعنی جہاں پہ اکٹھے بھی ہوں گے اور وہیں سے پھر بکھریں گے بھی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ دعا کی اللہم بارک لنا فی الشام، اللہم بارک لنا فی یمن، اے اللہ تو شام میں برکت عطا فرما، اے اللہ تو شام میں یمن میں برکت عطا فرما۔ اسی طریقے سے ایک جگہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شام کے تعلق سے کہا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ جتنے برے لوگ ہوں گے شام کے اندر وہ یمن میں چلے جائیں گے، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ شام کے برے لوگ عراق میں نہ چلے جائیں اور عراق کے اچھے لوگ شام میں نہ آ جائیں، اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی، برپا نہیں ہوگی۔ اور بھی بہت ساری فضائل ہیں شام کے تعلق سے، لیکن کہنا یہ ہے کہ جو لفظ طوبیٰ ہے وہ طوبیٰ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا کہ طوبیٰ للشام، خوشخبری ہے یا طوبیٰ ہے اہل شام کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ایسا اس لیے کہ
اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اپنا پر پھیلائے ہوئے ہیں اہل شام پر. اس سے کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہا کہ طوبا طوبا، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے جنتی درخت ہے، وہ کامیاب ہے، ان کے لیے عیش کی زندگی ہے، ان کی خوشگوار زندگی ہے. طوبا کون؟ من بر بوالدیہ طوبا لہو، جس نے اپنے ماں اور باپ دونوں، یا صرف ماں یا باپ، یعنی جو بھی زندہ ہو، من بر بوالدیہ، جس نے اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا، بھلائی کیا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا، طوبا لہو، ان کے لیے طوبا ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے جنت کا وہ درخت ہے، ان کے لیے جنتی سایہ ہے، ان کے لیے جنتی پھل ہے، ان کے لیے خوشگوار زندگی ہے. کون؟ لمن بر والدیہ، جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کیا. کتنی بڑی چیز ہے میرے دوستو والدین کی خدمت. آج ہم مسلمان اس چیز سے، اس نعمت سے محروم ہو گئے. گھر میں باپ ہے، کسی کو خیال نہیں ہے. گھر میں ماں ہے، کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ماں کراہ رہی ہے، ماں بستر پر پڑی ہوئی ہے، ماں ایک گلاس پانی کے لیے تڑپ رہی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دل و جان سے قربان ہو جاتے ہیں. لیکن میرے دوستو برا مت لگانا، ایسے بھی گھرانے ہیں، ایسے بھی مسلمان ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ ماں کو ایک گلاس پانی بھی دینے والے کوئی نہیں ہوتے، اور اگر مانگ لے تو بڑھیا کہہ کر کے کچھ تانے دے کر کے انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے. اور اس سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے جسے خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ جنت میں اس کے لیے خوشخبری، جنت کی خوشخبری، جنت میں اس کے لیے یہ طوبا ہے. وہ کون؟ جو اپنے ماں باپ کو خوش کرے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اپنے ماں باپ کو راضی کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام دیا کہ اپنی عبادت کے بعد وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہ کرو. فوراً کہا اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو. اسی طریقے سے آگے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر عمل کون سا ہے، اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دیکھو وقت پہ نماز پڑھنا، نماز کے بعد فوراً کوئی چیز بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والدین کی خدمت کرنا. جہاد بعد میں آتا ہے، دوسرے عمل بعد میں آتے ہیں، ان کی فضیلت بعد میں ہے. پہلے گھر میں باپ ہے، گھر میں ماں ہے، پہلے ان کی خدمت ضروری ہے. افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر، افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ خدمت نہ کر کے اپنے آپ کو، اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں. میرے دوستو آپ خوش نصیب ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو والدین کی شکل میں ایک نعمت دی ہے جس کی خدمت کر کے ہم جنت پا سکتے ہیں، جس کی خدمت کر کے ہم جنت کے تمام دروازے کھول سکتے ہیں. میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من بر بوالدیہ طوبی لہو، جس نے اپنے ماں کو یا باپ کو یا ماں کو یا دونوں کو راضی کر لیا، ان کی خدمت کر لی، ان کے لیے طوبا ہے. اور طوبا ہی نہیں، خوشخبری ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی زادہ اللہ فی عمرہ، اللہ تبارک و تعالی والدین کی خدمت کی وجہ سے عمر اور لمبی کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی زندگی اس کی زیادہ کر دیتا ہے اور دے دیتا ہے کہ تم نے میرے بندے کی خدمت کی، آؤ میں چند سال اور تم کو دیتا ہوں، اس دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو جاؤ، یا آخرت کی اور تیاری کر لو، اگر کچھ کجی رہ گئی ہو تو وہ کمی بھی پوری ہو جائے گی. تو میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں ان کے لیے طوبا ہے. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبا اس کے لیے خوشخبری ہے لمن زاد استغفارہ، لمن زاد صحیفۃ استغفارا، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے جنت کا وہ درخت ہے جس کا نام طوبا ہے، جس نے اپنے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار لے کر کے آیا. استغفار کرنے والے لوگ
زیادہ کثرت سے استغفر اللہ پڑھنے والے لوگ ایسے خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبا، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے، ان کے لیے بھی جنت کا وہ درخت ہے، ان کے لیے بھی خوشگوار زندگی ہے، ان کے لیے بھی دنیاوی اور اخروی نعمتیں ہیں، جو اپنے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار لے کر کے آئیں۔ اور استغفار کی فضیلت اگر جاننی ہو تو یہ حدیث ہی کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی غالباً، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شیطان جو ہے قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ تیری عزت کی قسم، اے اللہ، اے میرے رب، دیکھ میں دنیا میں جب تک ان کے جسم میں جان رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان کہہ رہا ہے قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ کی عزت کی کہ جب تک ان انسانوں کے جسم میں جان باقی رہے گی تب تک میں ان کو بہکاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا، سیدھے راستے سے بھٹکاتا رہوں گا، گناہوں میں ملوث کراتا رہوں گا۔ اللہ کیا جواب دیا؟ جا، تیرے میں جتنا دم ہے تو جتنا کر سکتا ہے جا کر لے، لیکن سن، میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک میرے بندے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ کتنی خوش نصیبی ہے، استغفار ہم کر لیں، شیطان بھلے جتنا اپنا داؤ چلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا، اللہ معاف کرتا ہے۔ اب یہ سوچ کر کے اب گناہ نہ کرنے لگیں اللہ معاف کرنے والا ہے، ایسا ہرگز نہ کریں، ایسا ذہن میں بھی نہ لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، بالکل سچ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی تعلیم دی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ نیڈر ہو کر کے زندگی نہ گزارو۔ ہم نے رسی جو ڈھیل دی ہے اس کا بیضا جو ہے تم ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اگر تم ناجائز فائدہ اٹھانے لگے تو سن لو، جس دن کھینچوں گا پھر تم وہیں جس حالت میں ہو، جہاں پہ ہو، ایک قدم بھی یا ایک سوت بھی آگے سے پیچھے نہیں ہو سکتے، اس لیے اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ غفور رحیم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے دونوں راستے بتا دیے، یہ سچائی کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، یہ اچھا عمل ہے، یہ برا عمل ہے، ہم نے تم کو دو ہی بتا دیا ہے، إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اب تمہارے اوپر ہے کہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ کے نعمتوں کا کفر کرو یا پھر انکار کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، توبہ اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے خوشگوار زندگی ہے، اس کے لیے جنت میں وہ درخت ہے۔ کس کے لیے؟ جس نے استغفار کو اختیار کیا اور کثرت سے استغفار کرتے رہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدا اسلام غریباً وسیعود کما بدا غریبا فطوبى للغرباء۔ اسلام محتاجی میں، غریبی میں پھیلا۔ اسلام جب آیا تھا اس وقت قبول کرنے والے غریب لوگ تھے، اس وقت قبول کرنے والے فقراء تھے، مساکین تھے۔ سیعود کما بدأ غریبا، پھر اسلام دھیرے 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 اسی حالت میں لوٹ جائے گا۔ اسلام غریب نہیں ہوگا، بلکہ ایسا وقت آئے گا کہ جو غریب لوگ ہیں انہی کے یہاں اسلام باقی رہ جائے گا۔ فطوبى للغرباء، ایسے غرباء کے لیے، ایسے مسکین کے لیے، ایسے فقراء کے لیے خوشخبری ہے، یا وہ درخت جو جنت میں ہے وہ ان کے لیے ہے۔ کیا پتہ چلا؟ مالداری اسلام میں برا بالکل نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ فضل الہی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں دیا ہے، اس کا اظہار کرنا چاہیے ہر ایک موقع پر خرچ کر کے، اسی طریقے سے اللہ کے راہ میں دے کر کے، اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بالکل اسلام میں مالداری غلط نہیں ہے، کوئی یہ ذہن میں نہ رکھے کہ اسلام میں اگر غریبوں نے، مسکینوں نے اسلام کو قبول کیا، اسلام کو پھیلایا، تو وہیں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مال سے غریبوں کی مدد کی، وہیں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ میں گھوڑے دیے، وہیں پہ عثمان غنی
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں لیے، باغیچے لیے، بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلام میں مال سے بہت سے کام آئے. تو اسلام میں جہاں مالداروں کی فضیلت ہے وہیں پہ غربا اور مساکین کی دلجوئی کے لیے، کہ ان کو یہ نہ لگے کہ اللہ ان کو اتنا دیا مجھے کچھ نہیں دیا، دلجوئی کے لیے کہ ہاں دیکھو ایک وقت آئے گا، ایسا بھی آئے گا کہ اسلام ان غریبوں کے یہاں چلا جائے گا اور یہ غریبوں کے لیے توبہ ہے، خوشخبری ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کا بندہ رات و دن ذکر کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے اور ساری عبادات کرتا ہے، لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے. ایک دوسرا بھائی وہ بھی کرتا ہے، اس کے پاس زیادہ مال ہے. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے انسان ناشکرا بن جائے، میں اتنا کچھ کرتا ہوں اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا. اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے، یہ جو جن کو دیا گیا ہے ان سے 40 سال پہلے تم جنت میں جاؤ گے. ایک جگہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلعت فی الجنت فرأیت اکثرها من الفقراء، میں جنت میں جھانکا تو دیکھا کہ زیادہ لوگ غریب ہی تھے، فقیر لوگ تھے، مسکین لوگ تھے. اب اس کا بالکل یہ مطلب نہ لیں کہ سارے کے سارے مالدار لوگ جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، ایسا سوچئے بھی مت. ہاں وہ ضرور جائیں گے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں اپنے مال کو خرچ کیا ہوگا، جس نے ریا اور نمود میں خرچ کیا ہوگا. لیکن مالداروں کی اگر لسٹ لائی جائے تو بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی. اس دنیا میں ہی کہا کہ ان کے لیے جنت کے تمام دروازے کھل جائیں گے. اس دنیا میں آپ نے کہا کہ اب اس کے بعد یہ کوئی بھی گناہ کرے، کچھ عمل نہ کرے، تب بھی یہ جنتی ہے. ایسے مالدار صحابہ کرام ہیں. تو مالداروں کو بھی فضیلت ہے، لیکن غربا کی دلجوئی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ وہ غربا ہیں جو جنت میں جو ہے مالداروں سے پہلے جائیں گے. اسی طریقے سے ایک جگہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ اس کے لیے خوشخبری ہے جس کے عیب نے دوسروں کے عیب جوئی سے روک لیا. نہیں سمجھے؟ کسی کو میں بولنا چاہتا تھا کہ بھائی تیرے اندر یہ برائی ہے، میں اس کو بولنے سے پہلے اپنے طرف دیکھ لیا کہ یار اس کو بولوں، اس میں ایک غلطی ہے، میرے میں 3 غلطیاں ہیں، میں کس منہ سے اس کے پاس جاؤں؟ کیا اس کو سمجھاؤں کہ تیرے اندر یہ خرابی ہے؟ رک جاتا ہے، پہلے اپنے عیب کو ٹٹولتا ہے، پہلے اپنی غلطیوں کو سدھارتا ہے. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کے لیے بھی جنت کا وہ مقام ہے، جنت کا وہ درخت ہے جو دوسروں کو کچھ برائی بتانے سے پہلے ایک بار اپنے اوپر نظر ڈال لیتا ہے. تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. ہم ایک دوسروں کو تبلیغ کرتے ہیں، ایک دوسروں کو سچی بات بتاتے ہیں، ایک دوسروں کو دین کے بارے میں بتاتے ہیں، ایک دوسروں کو صحیح تعلیم دیتے ہیں. دینے سے پہلے ایک بار ہم بھی اپنے طرف دیکھ لیں، ایک بار ہم بھی اپنی ذات پر نظر ڈال لیں، اپنے گریبان میں نظر ڈال لیں کہ میرے بھائی کے اندر 1 غلطی ہے، کہیں میرے میں 2 تو نہیں ہے، میرے بھائی کے اندر 2 غلطیاں، کہیں میرے میں 3 تو نہیں ہے. اپنی اصلاح اگر سب کوئی کسی کو حدیث بتانے سے پہلے اپنی اصلاح کر لے، انشاءاللہ معاشرے میں امن آ جائے گا، سکون کی زندگی سب بسر کرنے لگیں گے، کوئی خامی نہیں رہے گی. تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اب کسی کو ہم حدیث سنائیں ہی نہیں، سنائیں ضرور، لیکن پہلے پرکھ لیں، دیکھ لیں ہمارے میں تو وہ نہیں ہے. اگر ایسا کر لیے تو انشاءاللہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کی برائی دوسروں کی برائی پہ بیان کرنے سے پہلے دکھ جائے تو اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے توبہ ہے، اس کے لیے امن والی زندگی ہے، خوشگوار زندگی ہے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بار الہ ہم سبوں کو ان تمام فضائل والے اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے بھی رذائل ہیں اللہ ہم سبوں کو اس سے دور فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.